الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مضرت کی تمنا رکھتے ہیں۔ واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے۔ ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں، تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جو تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہو اپنے غصے میں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 118، 119 اور 120، تین آیات کریمہ جو لمبی آیات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیات کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اوس و خزرج، جو یہ مدینے کے دو مشہور قبیلے ہیں، ان لوگوں کے تعلقات یہودیوں سے تھے۔ مدینے کے قرب و جوار میں جو یہود و نصارہ بستے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے تعلقات یہودیوں سے تھے۔ جب یہ لوگ یعنی اوس و خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے، دامن اسلام سے وابستہ یہ لوگ ہو گئے، تو ایمان لانے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کے تعلقات قائم رہے۔ اس میں بہت سارے منافق لوگ تھے جو زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کفر اور مسلمانوں کے خلاف عداوت بسی ہوئی رہتی تھی۔ تو ان تعلقات میں یہ لوگ کبھی کبھی بے تکلفی میں راز کی بات بھی ظاہر کر دیتے تھے، احتیاط نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ لوگ سمجھتے تھے بھئی ہمارے یہ دوست ہیں، اگر ہمارا راز ان کو معلوم ہو گیا تو اس سے کیا نقصان ہوگا۔ بس بے احتیاطی میں اپنے دلوں کے بعد یہ لوگ یہودیوں کو اور منافقوں کو بتا دیتے تھے، احتیاط اور پرہیز نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ یہ کرتے تھے، ان کے دلوں کی نکلی ہوئی بات اور ان کے دلوں سے نکلے ہوئے راز کو معلوم کر کے دشمنان اسلام، جو مکے کے جو کفار تھے، مشرکین تھے یا اور کوئی دشمن تھے، ان کو جا کر کے یہ لوگ بتاتے تھے دیکھو مسلمان ایسا ایسا کر رہے ہیں، مسلمانوں کا یہ پلان ہے، مسلمان یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا پابند کیا کہ تم لوگ یہودیوں سے، نصرانیوں سے اور منافقوں سے تعلقات قائم مت رکھو، کیونکہ تمہارے راز یہ معلوم کر کے تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ تمہارے دشمن دوست نہیں ہو سکتے یہ لوگ، کیونکہ تمہاری تکالیف سے ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب تم کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو تمہاری خوشیوں سے یہ لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ تمہاری تکلیف کو دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے، اور تمہاری خوشیوں کو دیکھ کر کے ان کو رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ اور دیکھو تم لوگ دل و جان سے ان سے دوستی کرتے ہو، ان کی کتابوں کو مانتے ہو، ان کے رسولوں کو، نبیوں کو مانتے ہو، لیکن یہ لوگ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تمہارے رسول کو نہیں مانتے۔ تو یہ تمہاری
تقریب کی کوشش میں اور تدبیر میں لگے رہتے، اس لیے تم لوگ یہ کام مت کرو، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے میں احتیاط کا دامن مت چھوڑو، کہیں یہ لوگ تم کو زیادہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مسلمانوں کو صرف صحابہ کو نہیں روکا، اوس و خزرج کے مسلمانوں کو نہیں روکا، بلکہ یہ قرآن کریم قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور جن چیزوں سے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، دشمنوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے دوستی مت رکھو، آج بھی یہ حکم برقرار ہے۔ ایسا نہیں 400-1400 سال پہلے اللہ نے منع کر دیا تم یہ کام مت کرو، آج ہمارے لیے یہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو روکا تھا، منع کیا تھا، آج بھی یہ حکم برقرار ہے اور مسلمانوں کو آج بھی اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ اخیر میں آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا، کیا بتایا؟ دو کام تم کرو، تم ان کی اذیتوں سے، ان کی تکالیف سے تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ دو کام کرو، کیا؟ ایک کام تو یہ کرو، صبر کرو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ استقامت علی الدین، عزم صمیم، استقلال، ثابت قدمی، اس کو کیا کہتے؟ صبر کہتے۔ اور تقویٰ کس کو کہتے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، کوئی بھی کام ہو، چاہے دوستی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو کہتے تقویٰ۔ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو ان کاموں سے بچنا، اور ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو وہ کام کرنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ تقوی کے اندر شامل ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عروج اور ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم نے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، ان کو اپنا ماوا اور ملجا بنایا، اور ہم نے اگر ان کو جو ہے فرضی خدا بنا لیا، جان مال عزت و آبرو کو ان کا محافظ بنا لیا، تو پھر جو ہے ہم کو عروج نہیں مل سکتا، ترقی نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنے گی اور بن رہی ہے، اور ہم ان حالات سے دوچار ہیں، ان پریشانیوں سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ ان کمبخت حکمرانوں کی نحوست کی وجہ سے، ان کی نیت کے اندر خرابی کی وجہ سے آج مسلمان حالات سے دوچار ہے، پریشان حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔